وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ جیسا کہ پچھلے آیات کریمہ میں دفاع توحید اور تردید شرک بیان ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مشرکین کا احمق پن بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے احمق ہیں، شرک کرنے کو ہی وہ فضیلت سمجھتے ہیں، اسی میں وہ اپنی عزت اور مقام اور رفعت سمجھتے ہیں شرک کرنے کو۔ مشرکین جو ہیں وہ انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم سے بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ درختوں کو چلتے ہوئے انہوں نے دیکھا، چاند کو ٹکڑے ہوتے انہوں نے دیکھا، گونگوں کو بولتے ہوئے انہوں نے دیکھا، بیماروں کو شفا یاب ہوتے انہوں نے دیکھا، بہت سارے سینکڑوں معجزات انہوں نے دیکھے۔ دیکھنے کے بعد ان کی سوئی ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ ہماری مرضی کا معجزہ لے آئیں۔ ان کی مرضی کا معجزہ کیا تھا کہ عذاب لے آئیں ہم پر بس۔ آپ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ عذاب آ جائے گا، آپ جو ہمیں کہتے ہیں قیامت آئے گی، وہ قیامت سے پہلے تھوڑا سا عذاب لے آئیں ہم پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن خلاق کائنات کی یہ مشیت تھی کہ جس طرح پچھلی امتوں کو ان کے منہ مانگے معجزات دکھا کر کے، کیونکہ پچھلی قومیں بھی یہی کہتی تھیں کہ ہماری مرضی کا معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب مرضی کا معجزہ دکھایا گیا، ایمان وہ پھر بھی نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر استحصالی عذاب بھیجا، یعنی ایسا عذاب بھیجا جس نے ان کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا، کچھ نہیں بچا ان کا۔ جیسے فرعون نے کہا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جو ہے نا وہ ہماری مصیبت جو ہم پر آئی ہوئی ہے یہ ٹال دے، بیماری اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی مختلف قسم کی، والقمل والضفادع والدم، یہ آیات مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان فرمائی۔ ان پر مینڈکوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا۔ مینڈک اتنے تھے کہ ہر بندہ ہر جگہ جہاں بیٹھتا مینڈک ہی مینڈک، یہاں تک کہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو منہ میں مینڈک گھس جاتے، پورے جسم پر مینڈک چپٹے ہوتے تھے ان کو، کوئی بندہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا، لقمہ اندر جانے سے پہلے مینڈک اندر گھس جاتے تھے، اتنے تیز رفتار تھے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ مصیبت دور کر دے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے ہم بھی۔ وہ خلاق کائنات نے ان سے جیسے عذاب کو دور کیا، کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہی گزرا، دوبارہ پھر بدتمیزی پہ اتر آئے، انہوں نے پھر وہی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل کر دیا، جوئیں ایسی کہ ان کے گھر اٹے پڑے تھے، کپڑے ان کے اٹے پڑے تھے، سر ان کے اٹے پڑے تھے، پورے جسم کا، پورے گھر کی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں جوئیں نہ ہوں، بتائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل فرمایا۔ خون کا عذاب ایسا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایک ایک شے میں خون۔ انہوں نے سوچا کہ چلو جا کے سبزی توڑ کے کھاتے ہیں، سبزی توڑنے جاتے تو اس میں خون، پانی پینے جاتے تو اس میں خون۔ وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، ان کا پانی آ رہا ہے، یہ نکالتے ہیں، خون نکلتا ہے۔ انہوں نے انہیں کہا کہ یار چلو آپ اپنے ڈول میں نکال کر کے ہمیں پانی دے دیں۔ جب وہ ڈول نکالتے نا اس نیت کے ساتھ کہ ان کو دیں گے، وہ بھی خون کا ہی نکلتا، چاہے نکلتا ان کے ہاتھ سے تھا۔ یہاں تک عاجز اور ذلیل ہوئے، یہاں تک خجل اور خوار ہوئے، رب تعالیٰ کے دین سے ٹکر لینے والے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا، بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ اپنے منہ میں پانی لے کر نا ہمارے منہ میں کلی کر دیں۔ یہاں پہ اس نے منہ رکھا ہوا ہے، یہاں پہ اس نے منہ رکھا ہوا ہے، ادھر پانی ہے، ادھر جیسے آتا ہے خون بن جاتا ہے، بتائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے پھر عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے، ہمارا یہ عذاب دور ہو جائے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عذاب دور کر دیا ان سے۔ پھر جب ان کی بدماشی بڑھی ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا جناب،
خون کا آ گیا، مینڈکوں کا آ گیا، جوؤں کا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے دیمک کا عذاب نازل فرما دیا۔ دیمک ایسی آئی کہ ان کے درختوں کو چاٹ گئی، ان کے کھیتوں کو کھا گئی، یہاں تک کہ دیمک آئی کہ ان کے گھر کے دروازے تک چاٹ گئی، گھر میں کچھ نہیں رہنے دیا اس نے۔ پھر عرض کی، گڑ گڑانے لگی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کی جو نا وہ بات مانی، عذاب کو دور کیا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے۔ جیسے عذاب دور ہوا تو پھر بدماشی پہ اتر آیا، اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا عذاب نازل کر دیا۔ اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا کہ ہر بندہ ڈبکیاں کھاتا پھرتا تھا، ہفتہ پورا کوئی فرعونی جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکا، جو بیٹھتا تھا ڈوب جاتا تھا، کھڑے ہی رہے، جہاں بھی جا چلتے پھرتے ہیں کھڑے کھڑے ہیں، ہر طرف پانی 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 پانی، اتنا عذاب نازل کیا اللہ تبارک و تعالی۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کرتا نا تو پھر ان کے کھیت ایک دم سے لہلہانے لگتے، ہریالی ہو جاتی ہر طرف، تو وہ سمجھتے واہ، جسے ہم عذاب سمجھ رہے تھے یہ تو ہمارے لیے یوریا کی کھاد تھی، ہم ایسے سمجھ رہے تھے، یہ تو جناب بڑی زبردست شے تھی ہمارے لیے۔ جی عذاب آیا، پانی کا آیا، اس کے خشک ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھیتوں کو سرسبز کر دیا، باغات، پھل، ہر چیز وافر مقدار میں آئی۔ لیکن جیسے انہوں نے دیکھا یہ نعمتیں ساری، دوبارہ پھر بدماش ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے اکڑنے لگے۔ آسانی آنے پر بے دین بندہ جو ہے نا، آسانی ملنے پر دین کا دشمن بن جاتا ہے، دین کا دشمن بن، جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی، کتنے سارے لوگ ہیں جن کی خواتین پہلے پردہ کرتی تھی، جیسے 4 پیسے آئے سب سے پہلے ان کا پردہ اتر جاتا ہے، سب سے پہلے پردہ ہی جاتا ہے ان کا۔ ہمارے جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا، لڑکے ان کے کمانے والے بن گئے، بس ان کی خواتین نے جناب ان کو گاڑی لے کے دے دی اپنے گھر والوں کو، ان کی خواتین نے سب سے پہلے اپنے برقعے اتار کے پھینکے، انہوں نے کہا اب اس کی کیا ضرورت ہے، اب پیسے آ گئے ہیں، کھل کے کھائیں گے اور مزے اڑائیں گے، انہوں نے سب سے پہلے برقعہ ہی اتارا ہے۔ حساب لگا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں آپ، ایسی بے دینی پھیل گئی ہے لوگوں میں، 4 پیسے کیا ہے، جو یہ فرعونی مزاج ہیں سارے لوگ، آسانی آنے پر دین کی مخالفت، آسانی آنے پر دین کا دشمن بن جانا، نہیں سمجھ رہے آپ بات کو۔ جی پیسے آ گئے 4، نماز چھوٹ گئی، جیسے 4 پیسے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹی آسانی کی دے دی، جی روٹی دروازے پہ پہنچنے لگی تو پھر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ان کو ہلکا لگنے لگ جاتا ہے۔ پہلے تہجد پڑھتے تھے، اب نمازیں بھی گئیں، پہلے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اب زبان پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں آتا، بھولے سے بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ان کو کہا جائے کہ بھئی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا شکر بھی بنتا ہے، وہ کہتے اللہ یہ تو میں نے اپنے فن کے طور پہ کمایا، اپنی محنت کے طور پہ کمایا، جاب کر کے میں نے پیسے کمائے سارے، اس میں اللہ تعالیٰ کے دینے والی کون سی بات ہوئی؟ تو یہی بات تو قارون نے کی تھی، اتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں سے تنگی دور کی نا جی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو، فرعون کو، اس کی فوج کو، اس کی پولیس کو، اس کے ماننے والوں کو، اس کے چاہنے والوں کو، اس کے سپورٹروں کو، اس کے ووٹروں کو، سب کو اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں پھینک دیا، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے۔ بتائیں، سارے گھر خالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے جا کے ان سب پہ بغیر کسی کی رکاوٹ کے ایسے جا کے رہائش رکھ لی۔ جی دین دشمنوں کا حال یہ ہوتا ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں ان کے، کچھ نہیں رہتا ان کا۔ آج بھی کوئی بندہ جو ہے نا آسانی آنے پر اللہ تعالیٰ کے دین کو ہلکا لے رہا ہے نا، آسانی آ گئی، 4 پیسے آ گئے تو برقع اتر گیا، آسانی آ گئی تو داڑھی اتار دی، پیسے آ گئے تو پگڑی اتار دی، جی پہلے امامہ تھا، داڑھی تھی، سارا کچھ تھا، اب پیسے آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے یار داڑھی رکھ کے، اب اس کو داڑھی رکھنا جو ہے وہ بہت ہلکا لگ رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہلکا سمجھنے والے، ان کا پھر صفایا ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ جیسے فرعون غرق ہو رہا تھا، غرق ہوتے ہوئے اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، او لوگوں میں ایمان لے آیا ہوں اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، جنہوں نے وہ آ کے دعوت دی تھی، میں ان کے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ۔ جبریل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ وہ منظر دیکھتے نا تو آپ بڑے مسکراتے، خوشی ہوتی آپ کو۔ یہ وہ کیا منظر تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب فرعون ڈوبنے لگا تھا نا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا تھا، میں نے گیلی مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھوک دی، میں نے کہا دین کا دشمن اب کلمہ نہ پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، کمال نہیں ہو گئی یار، دین کے دشمن کو پھر توفیق کلمہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ جبریل امین کہتے میں نے گیلی مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھوک دی، میں نے کہا بس بے بس، اب نہ کہنا اللہ کا نام نہ لینا، اب ہمارے موسیٰ اور ہارون کا نام نہ لینا۔
ایسے کر کے جو بندے کے دل کے اندر دین کی دشمنی آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے پھر اپنے دین سے دور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک فرشتہ، فرشتوں کا سردار، ساری آسمانی کتابوں کا حافظ، 1,24,000 کم و پیش انبیاء کا صحابی، جبریل امین علیہ السلام، رسول ہو کے، وحی لانے والے، روح الامین ہو کے، وہ جناب مٹی ٹھوک رہے ہیں اس کے منہ میں، کلمہ نہ پڑھنا بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب چونکہ مشیت یزدی یہ تھی کہ اس امت نے رہنا ہے، اس امت نے رہنا ہے، وگرنہ ان کے انکار پر، کیونکہ آخری امت تھی، ان کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ نہیں دکھایا ان کو، یعنی کہ وہ کہتے تھے لے آئیں عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، ابھی پہلے ہماری مشیت یہ ہے کہ ہم ان کو ایسا جھٹکے ضرور دیں گے، جھٹکے ان کو آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت مبارکہ میں، بلکہ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، فرمایا کہ وہ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، ہم ان کو کہیں نہ کہیں ہوا کے ولوجنے میں پھنسا دیتے ہیں ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، انہوں نے کہا وہ کیوں نہیں نازل ہوتی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، یعنی ہمارا منہ مانگا معجزہ جو ہے وہ کیوں نہیں آتا، وہ کیوں نہیں دکھاتے، ارلی پرلی چیزیں دکھاتے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دکھاتی نہیں ہیں، وہ بھی تو لائیں نہ دکھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقل، اب دیکھیں میرے آقا علیہ السلام پر واجب ہی نہیں تھا کہ ان کو اس طرح کا ان کے منہ مانگا معجزہ دکھانا، نبی کی نبوت کے صدق پر اتنا کافی ہے کہ وہ ایک معجزہ دکھا دے، لوگ دیکھ لیں اسے، دیکھنے کے بعد وہ ایمان کو قبول کر لیں، ہاں جی، ایمان قبول کر لیں، بس چھٹی۔ یہ نہیں کہ جناب ہر بندے کے کہنے پر الگ الگ سے جو مجھے یہ دکھائیں مجھے وہ دکھائیں، اگر یہی مطالبے ان کے مانے جاتے تو ایک بندہ کہتا جی ابھی صبح ہو رہی ہے نا، ابھی زور کا وقت بنا دیں جی، دوسرا کہتا جی اب عصر کا وقت بنا دیں جی، ایک کہتا جی مغرب کا وقت بنا دیں، دن ہو رہا ہے نا رات کر دیں جی آپ، یہ ہمیں دکھا دیں۔ تو اس طرح تو نظام عالم جو ہے وہی تہ بالا ہو جاتا، ہر ایک بندے کی مرضی، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آج جناب وہ ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیے جائے تو پھر ہر بندہ مرضی کرنے لگے گا، اور نہیں جی اس وقت یہ کر دیں اس وقت وہ کر دیں، یہ کر کے دکھا دیں وہ کر کے دکھا دیں، اس طرح تو نظام عالم جو ہے وہ تہ و بالا ہو جاتا ہے وہ پھر۔ باقی جو ہے وہ ماننے والوں کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے، بلکہ جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ویسے مان جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا جب کچھ لوگوں نے باتیں کی نا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، اللہ اکبر، ابو بکر کے دفاع میں خود حضور تشریف لائے پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے ایمان کیسے قبول کیا اور ابو بکر نے کیسے قبول کیا ہے، میں تم نے تو آگے سے حجتیں کی تھی، آگے سے پوچھتے تو یہ دکھائیں جی وہ دکھائیں جی فلانا کریں جی اس طرح کریں اس طرح کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے، میں ابو بکر نے تو کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مان گئے وہ تو مان گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق شام میں تھے نا، وہی انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آقا علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا مدینے میں، مکے میں ابھی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابو بکر صدیق شام میں ملک شام گئے ہوئے تھے، وہاں پہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے، اور یہ جو ہیں ان کے خادم بن کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی نوکری کر رہے ہیں، غلبہ دین میں ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ جب واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تو نہیں کلمہ پڑھتا، کہنے لگے حضور کچھ دکھائیں تو پھر۔ آقا علیہ السلام نے وہ شام والا خواب تھوڑا ہے اتنے میں کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ فقل انما الغیب للہ، فرمایا حبیب آپ فرما دیں بے شک غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، فانتظروا، میں تم بھی انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو آگے کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور تم بھی بیٹھو اور انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، وہ وقت آنے ہی والا ہے، وہ وقت آنے ہی والا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ وہ وقت آیا یا نہیں آیا، پھر جتنے بھی لوگ اس طرح کے مطالبے کرتے تھے سارے بدر میں مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے، جتنے بھی لوگ مکہ مکرمہ میں تکالیف دینے والے تھے آقا علیہ السلام کو
وہ جتنے بھی بدر میں آئے ہیں ایک بھی نہیں بچا ان میں سے، سارے مارے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نا کہ آقا علیہ السلام پر 6 سے 7 لوگوں نے اجڑی پھینکی تھی، ہیں جی، اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں انتہائی کمزور، میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اجڑی بھی اتار کے پھینک سکوں، اتنے کمزور۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچی تھیں، ان کو اطلاع دی گئی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، وہ دوڑتی ہوئی آئیں، انہوں نے آ کر کے اسے اتار کے پھینکا۔ ایک بندے نے اجڑی پھینکی تھی، باقی 5-6 بندے جو وہ کھڑے دانت نکال رہے تھے، ہنس رہے تھے، انہوں نے مدد نہیں کی آقا علیہ السلام کی، ہنس رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم یہ 6 اور 7 بندے جو ہیں سارے کے سارے بدر میں گئے، ایک بھی نہیں بچا وہاں۔ وہیں پہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر ان کے خلاف دعائے جلال کی تھی کہ اللہ تمہیں نیست و نابود فرمائے۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک بھی نہیں بچا ان میں، سارے مارے گئے وہاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے، قسم اٹھا کے فرماتے تھے۔ تو جتنے بھی اس طرح اذیتیں دینے والے تھے وہ بچے نہیں ہیں پھر، ہیں تو سارے تکلیف میں مبتلا ہوئے، سارے مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہاں جس انتظار کا فرمایا جا رہا ہے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، وہ جو ان کو تکلیف آئی تھی مکہ مکرمہ میں بدر میں آ کر کے مارے گئے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے انتظار ان کا وہیں پورا ہو گیا ہو، یا پھر ان کو انتظار کا کہا گیا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم آج معجزے مانگ رہے ہو، کل قیامت کے دن اسلام کا غلبہ دیکھ کے تم خود ہی کلمہ پڑھو گے۔ پھر ہاں جی مکہ فتح ہوا، لوگوں نے پھر کیسے کلمہ پڑھا؟ اسلام کا غلبہ دیکھ کر، ہاں جی اسلام کا غلبہ دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھا نا، نہیں پڑھا۔ آقا علیہ السلام میں تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی آج معجزے مانگ رہے ہو، کل کو تم صرف ہمارا جو ہے نا وہ قوت اور اس کا زور جو ہے نا وہی دیکھ کے کلمہ پڑھو گے پھر تم۔ یہ ہوا، پھر یہ ایک انتظار یہ بھی ہو سکتا ہے، امکان ہے اس بات کا کہ یہ اسی انتظار کا کہا گیا ہو۔ اور تیسرا جو ہے وہ انتظار جتنے بھی دین دشمنی پر اٹے رہے اور اسی دین دشمنی پر مر گئے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، بدر میں قتل ہونے والے کافر ہیں سارے، ان کو قیامت کا کہا جا رہا ہو فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آنے دو قیامت، ہم بھی اسی کے انتظار میں، تم بھی اسی کے انتظار میں رہو۔ ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔